السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹوری ون لیسن ایک آفیشیل یوٹیوب چینل، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اس طرح کی سبق آموز ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نیک دل پڑوسی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ گندم اور دوسرے فصلیں اگاتا تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا تھا اور اس کی بیوی گھر کے کاموں کے علاوہ کھیتوں میں بھی مختلف کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا تھا جس کا نام شاہ نواز تھا اور وہ 10 سال کا تھا۔ دوسری لڑکی تھی، اس کا نام تھا مانور۔ مانور 8 برس کی تھی۔ ان کا گاؤں چھوٹا تھا اور وہاں کوئی سرکاری اسکول نہیں تھا، اس لیے دونوں گاؤں کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ کسان اور اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ وہ دونوں خود تو پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ تعلیم کی اہمیت سے واقف تھے۔ ایک دفعہ گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی، جس کو بیچ کر کسان نے بہت سارا روپیہ حاصل کر لیا۔ اتنے بہت سے روپے دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش تھی۔ اس نے سال بھر گھر کے اخراجات کا حساب لگایا، پھر اگلی فصل کے بیجوں اور گادوں کے پیسوں کا اندازہ کر کے ایک معقول رقم الگ کر کے اسے احتیاط سے صندوق میں رکھ دیا۔ ان تمام اخراجات کو نکالنے کے بعد بھی اس کے پاس کافی روپے بچ گئے تھے۔ وہ ان روپیوں کو لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور بولی، ہمارے سال بھر کے اخراجات کے پیسوں میں سے یہ روپے بچے ہیں۔ سردیاں آنے والی ہے، پھر عید کا تہوار بھی قریب ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ شہر جا کر ان پیسوں سے بچوں کے لیے کپڑے، لتے اور ان کی دوسری چیزیں لے آتے ہیں۔ کسان کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ خوش ہو گیا کہ اس کی محنت رنگ لائی ہے اور اتنے پیسے بچ گئے ہیں کہ ان سے بچوں کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ بچوں کے نئے کپڑے نہیں بنے تھے۔ وہ بیوی کی بات سن کر شہر جانے پر راضی ہو گیا۔ اگلے روز دونوں نے بچوں کو گھر میں چھوڑا اور بیل گاڑی میں بیٹھ کر شہر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بچوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کی چیزیں لینے شہر جا رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بچے جب اچانک ان چیزوں کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور انہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ بچوں کو انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ شہر جا رہے ہیں۔ شہر زیادہ دور نہیں تھا۔ کسان کا خیال تھا کہ وہ 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے۔ کسان اور اس کی بیوی کو گھر سے نکلے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسمان کو کالے کالے بادلوں نے گھیر لیا۔ زور زور سے بجلی چمکنے لگی اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ پل کے پل میں چاروں طرف جل تل گیا۔ بادلوں کی تیز گڑگڑاہٹ اور بجلی کے بار بار چمکنے سے دونوں بچے سہم جاتے تھے۔ شاہ نواز بڑا تھا، وہ اپنی چھوٹی بہن مانور کو تسلیاں دینے لگا۔ ان کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کر کے گئی تھی۔ وہ دونوں نے کھایا اور کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر پریشانی کے اس عالم میں ان کو نیند اڑ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور شام ہو گئی۔ بارش کی تو نہ تیزی میں کمی آئی تھی اور نہ ہی وہ رکنے کا نام لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سوچ کر مانو کو ڈر نہ لگے، شاہ نواز مٹی کا دیا جلا کر لے آیا۔ یکایک مانور کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ نواز اس صورتحال سے گھبرا گیا اور بولا، اچھی بہن، بارش کی وجہ سے نالے ندی بھر گئے ہیں، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہوگی، اس لیے امی اور ابا کو آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ مانور نے اس کی بات سن کر رونا تو بند کر دیا تھا، مگر ہلکے ہلکے سسکیاں ابھی بھی لے رہی تھی۔ کسان کے پڑوس میں ایک نوجوان عورت فاخرہ رہتی تھی۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ملازمت کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک چلا گیا تھا اور اس کی بیوی فاخرہ اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ رات کا کھانا پکاتے ہوئے فاخرہ کو پتہ چلا
کہ نمک ختم ہو گیا ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے کوئی دکان پر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ پرچون کی دکان گاؤں کے آخری سرے پر تھی۔ فاخرہ نے سوچا کہ نمک کسان کی بیوی سے لے لیں۔ یہ سوچ کر وہ شال سر پر ڈال کر کسان کے گھر آئی۔ اس نے جب دروازے پر دستک دی تو شاہ نواز اور مانور خوشی سے جوم ہو گئی۔ ان کے امی ابا آ گئے ہیں۔ وہ دونوں بھاگ کر دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھولا تو انہوں نے فاخرہ کو دیکھا۔ مانور تو اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور شاہ نواز اسے بتانے لگا کہ ان کے امی ابا شہر گئے ہوئے ہیں۔ فاخرہ نے انہیں پیار بھرے لہجے میں ڈانٹا کہ جب ایسی ہی بات تھی تو وہ دونوں اس کے گھر کیوں نہیں چلے آئے۔ اس کے بعد اس نے کسان کے گھر کو تالا لگایا اور وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ اس کے ساتھ سسر کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ فاخرہ نے جلدی جلدی کھانا پکایا۔ بچوں کو میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ اس نے دونوں کے لیے گڑ کے چاول پکائے، پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد نیک دل فاخرہ نے یہ کہہ کر بچوں کو تسلی دی کہ ان کے ماں باپ جلدی گھر آ جائیں گے۔ رات زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں بچوں کے لیے صاف ستھرے بستر بچھائے اور ان کو سلا دیا۔ صبح تک بارش تھم چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گلی میں بیل گاڑی کی چکڑ چکڑ سنائی دی۔ فاخرہ نے بھی یہ آوازیں سن لی تھی۔ وہ دوڑ کر دروازے پر گئی۔ اس نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی گھبرائے ہوئے بیل گاڑی سے اتر رہے ہیں۔ کسان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اسے یہ فکر تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں بچوں پر کیا گزر ہوگی، مگر جب اس نے گھر کے دروازے پر تالا لگا دیکھا تو حیرانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ فاخرہ یہ سب دیکھ کر ان کے نزدیک گئی، انہیں تسلی دی اور پھر یہ بتایا کہ وہ رات کو ہی دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ سن کر کسان اور اس کی بیوی کے جان میں جان آئی۔ دونوں بچے ابھی تک مزے سے سو رہے تھے۔ کسان کی بیوی نے فاخرہ سے کہا، بہن، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ بارش کی وجہ سے ہم راستے ہی میں پھنس جائیں گے۔ یہ پتہ ہوتا تو میں بچوں کو پہلے ہی تمہارے پاس چھوڑ جاتی۔ فاخرہ نے کسان کی بیوی سے کہا، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں۔ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ اپنے خود کے رشتہ دار تو دور دور رہتے ہیں، پڑوسیوں کا تو ہر دم کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہی میں نے کیا ہے۔ ان کی باتوں کی آواز سے شاہ نواز اور مانور بھی جاگ گئے تھے۔ وہ دونوں بھاگ کر آئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ کسان کی بیوی نے چیزوں سے بھرا تھیلا ان کو تھما دیا جب وہ ان کے لیے شہر سے لائی تھی۔ دونوں بچوں کے چہرے خوشی سے جگمگانے لگے۔ کسان کی بیوی نے فاخرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے دعائیں دی اور بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔